آج ایک بڑا پیارا واقعہ حضرت وہب بن منبہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے مروی ہے. آپ فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کا گزر ایک ایسی بستی کے پاس سے ہوا کہ جس کے انسان چرند پرند تمام چوپائے اور کیڑے مکوڑے مر چکے تھے. آپ علیہ السلام کچھ دیر کھڑے اس کو دیکھتے رہے، پھر اپنے حواریوں سے پوچھا اور ان کی طرف متوجہ ہوئے ارشاد فرمایا یہ سب اللہ پاک کے عذاب سے ہلاک ہوئے ہیں، اگر ایسا نہ ہوتا تو ایک ساتھ یہ نہ مرتے. ایک ساتھ سب کا مر جانا یہ حیرت میں ڈالنے والا ہے. پھر آپ نے مردوں کو پکارا، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے یہ معجزہ عطا فرمایا تھا کہ آپ مردوں کو زندہ بھی کر دیتے تھے اور مردوں کو پکارتے تھے تو مردے آپ کے پکار کا جو ہے وہ جواب دیا کرتے تھے. جب عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ السلام نے مردوں کو پکارا اور کہا اے بستی والو، ان میں سے ایک نے جواب دیا لبیک یا روح اللہ، یعنی اے روح اللہ ہم حاضر ہیں. آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تمہارا گناہ کیا تھا؟ اس نے کہا ہم شیطان کی پوجا اور دنیا سے محبت کرتے تھے. آپ علیہ السلام نے فرمایا تمہاری دنیا سے محبت کیسی تھی؟ اس شخص نے کہا ایسی جیسے بچہ اپنے ماں سے محبت کرتا ہے. دنیا سے محبت ایسی تھی جیسے بچہ اپنی ماں سے محبت کرتا ہے. جب دنیا ہمارے پاس ہوتی تو ہم خوش ہوتے. دنیا کا مال آتا ہے، کوئی عیش و عشرت ملتی ہے، دنیاوی طور پر خوشی ملتی ہے تو خوش ہوتے تھے، اور جب دنیا ہم سے دور جاتی تھی تو ہم غمگین ہوتے تھے. ساتھ ہی لمبی امیدیں باندھ رکھی تھی اور اللہ پاک کی ذات سے منہ پھیر کر اس کی ناراضی کی طرف بڑھ رہے تھے. آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تمہارا یہ حال کیسے ہوا؟ اس نے کہا ہم نے رات خیریت سے گزاری اور صبح حاویہ میں گزاری. حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ السلام نے فرمایا یہ حاویہ کیا ہے؟ صبح تم نے جو حاویہ میں گزاری یہ حاویہ کیا ہے؟ وہ بولا سجین. ارشاد فرمایا سجین کیا ہے؟ اس نے کہا دنیا کے تمام حصوں جتنا آگ کا ایک انگارہ ہے اس میں ہم سب کی روحیں دفن کر دی گئی. آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا آپ کے ساتھی بات کیوں نہیں کر رہے جبکہ تم بول رہے ہو، تم جواب دے رہے ہو؟ تو وہ شخص کہنے لگا، وہ بولا کہ ان کے اندر بولنے کی طاقت نہیں. ارشاد فرمایا اس کی وجہ وہ کہنے لگا کہ ان کے منہوں میں آگ کی لگامیں ڈال رکھی ہیں. آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا پھر تم کیسے بات کر رہے ہو؟ تم بھی تو انہی میں سے ہو جبکہ تم میری بات کا جواب دے رہے ہو. اس نے کہا یقیناً میں انہی میں سے ہوں، لیکن میرا وہ حال نہیں جو کہ ان کا حال ہے. مجھ پر مصیبت آئی جو ان کے ساتھ بھی آئی اور مصیبت نے انہیں گھیر لیا. میں حاویہ کے اندر ایک بال سے لٹکا ہوا ہوں اور مجھے نہیں پتا کہ کس وقت اس بال کے ٹوٹنے کے سبب میں آگ کی لپیٹ میں آ جاؤں. اس کے بعد حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ السلام نے اپنے حواریوں سے ارشاد فرمایا، بڑی پیاری نصیحت ارشاد فرمائی، یہ ہمارے لیے بھی نصیحت ہے. آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں سچ کہتا ہوں کہ جو بھی روٹی کھانا، صاف ستھرا پانی پینا اور جہاں جگہ ملے آرام کر لینا دنیا اور آخرت کی بھلائی کے لیے کافی ہے. اللہ پاک ہمیں قناعت کی دولت سے مالا مال فرمائے. بے وفا دنیا پہ مت کر اعتبار، تو اچانک ہوگا موت کا شکار. موت آ کر رہے گی یاد رکھ، جان جا کر رہے گی یاد رکھ. کل جہاں میں تو 100 برس جی بھی لے، قبر میں تنہا قیامت تک تو رہے. یہ حقیقت ہے پیارے اسلامی بھائیوں، اور یہ اٹل حقیقت ہے جس کا انکار نہیں ہے کہ ہم نے ایک دن اس دنیا سے جانا ہے اور اس دنیا کو ہم نے جو ہے وہ الوداع کہنا ہے. آج ہم کسی شہر سے نکلتے ہیں یا دوسرے شہر جاتے ہیں، رخصت ہوتے ہیں تو رونا بھی آتا ہے اور الوداعی کیفیت بھی بنتی ہے کہ یار اس شہر میں بڑا عرصہ رہے. یہ کسی محلے میں رہتے ہیں تو اس محلے میں 30 سال گزارے، 40 سال گزارے، اب رخصت کا وقت ہے، اپنا مکان کسی دوسری جگہ بنا لیا ہے، شفٹنگ کرنی ہے، تو ایک کیسا سما ہوتا ہے، کیسا ماحول ہوتا ہے، اور جو ساتھ رہنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ بھی غمگین ہوتے ہیں. اب یہ عارضی انتقال ہے، منتقل ہونا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ، اور ابھی زندہ ہے، لیکن اس وقت کہ جس وقت ہماری آنکھیں بند ہو رہی ہوں گی، جس وقت ہمیں موت آ چکی ہوگی، اس وقت کہ جس وقت ہمیں مٹی تلے مدفون کرنے کے لیے سوئے قبرستان میں جایا جا رہا ہوگا، وہ انتقال ایسا ہوگا کہ اس انتقال کے بعد واپس پلٹنا ممکن نہیں ہے. قبر کے اندر جب ہم جائیں گے تو قبر کے اندر سے تو پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہمیں قبر میں رہنا ہے.
حشر کے دن تک میدان محشر میں ہمیں وہاں اٹھایا جائے گا، دوبارہ قبروں سے زندہ کیا جائے گا۔ وہ رب اس بات پر قادر ہے کہ جو بغیر وجود کے ہمیں جو ہے وہ پیدا کر دیتا ہے، تو ہمارا مردہ وجود اس کے لیے آسان ہے کہ اسے اللہ پاک فوراً زندہ کر دے۔ تو یہ ہمارا عقیدہ بھی ہے، اور اب مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے، ہمیں اسے اپنانا چاہیے کہ مرنے کے بعد اٹھنا یہ ایک عقیدہ ہے، اور اس کی پہچان ہمیں ہونی چاہیے، اور اس پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ جو کفریہ عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ نہیں اٹھنا، بس مارے گئے تو ختم ہو گئے، ایسا نہیں ہے۔ مسلمان کا عقیدہ، ایمان والے کا عقیدہ یہ ہے کہ مرنے کے بعد اٹھنا ہے، معاد، حشر کا میدان، قبر، جو حساب کتاب کے معاملات ہیں، جو پل صراط کے معاملات ہیں، یہ سارے ہونے ہیں، اور ایک سارے پروسیس سے ہم نے گزرنا ہے۔ اللہ پاک ہمیں اپنی آخرت کی تیاری کی توفیق نصیب فرمائے۔ حضور رحمہ اللہ مبین ارشاد فرماتے ہیں کہ بندہ دنیا میں اس انداز سے رہے کہ وہ مسافر کی طرح ہے۔ جیسے مسافر کسی جگہ پہ پڑاؤ کرتا ہے تو اسے پتا ہے کہ میں نے تھوڑا سا یہاں گزارنا ہے، پھر میں نے یہاں سے چلے جانا ہے، کیونکہ میں مسافر ہوں، میں عارضی ہوں، یہاں پہ میں نے یہاں سے چلے جانا ہے۔ تو بندہ دنیا میں بھی اسی انداز سے رہے کہ کسی بھی وقت میں یہاں سے جا سکتا ہوں۔ اللہ پاک ہمیں اپنی قبر و آخرت کی تیاری کی توفیق